لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ بدر النساء بنت جواد حسین صاحب مرحوم اور مرحوم قیصر عباس ابن بند حسن صاحب مرحوم کی روحوں کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. جمادی الثانی کا مہینہ ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی بھی تاریخ اسی مہینے میں تھی، اور ابھی پرسوں 20 جمادی الثانی ولادت کی بھی تاریخ تھی، اور ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی بھی ہے. تو یہ تینوں مناسبتیں مل کے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ صدیقہ طاہرہ کا ہی ذکر کیا جائے. ایک اور دوسرے، اس سال کا عجیب اتفاق میرے ساتھ یہ ہوا کہ پورے اس ایام میں مجھ کو توفیق اس علاقے میں پڑھنے کی بھی نہیں ہوئی. یہ کچھ قدرت کا وہ تھا، بہرحال جو بھی علت ہو. تو لیکن چونکہ بالکل ابھی جو پرسوں تاریخ گزری ہے نرسوں، وہ ولادت کی تاریخ ہے. تو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ آمادہ ہوں، کہ شہزادی کی ولادت کے لیے کیسا اہتمام ہوا اور کیسے ولادت ہوئی. تبرکاً آیت میں نے پڑھ دی ہے، سورہ میں نے پڑھ دیا ہے کہ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ پیغمبر میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ پڑھیے اپنے رب کے لیے نمازیں اور قربانی دیجئے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی جو ہے ناقص ہے، وہی جو ہے وہ نسل اس کی چلنے والی نہیں ہے، مقطوع النسل ہے. یا بالکل ٹھیٹھ زبان میں سمجھانا اگر ہو تو وہی نربنسیہ ہے، جو بالکل آسانی سے سب کے سمجھ میں آ جائے. تو یہ تبرکاً پڑھ دی گئی، سورہ بھی نقل کر دیا گیا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس بی بی کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے کتنا اہتمام کیا ہے. یہ ایک اچھی سی صلوات پڑھیے تو میں انشاءاللہ عرض کروں.
لیکن پہلے میں ادھر بات کر لوں پھر ولادت کی بات کرتا ہوں. ہم اور آپ زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت میں یہ جملہ سب کو یاد ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی اصلاب الشامخ والارحام المطہرہ. یہ اگرچہ خطاب آپ کا امام حسین علیہ السلام سے ان کی زیارت پڑھ رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس میں ہم آپ سلام ہو آپ پر کہ جس کا نور پاک سلووں میں تھا اور طاہر رحموں میں تھا. اس کا کیا مطلب ہے ابھی آتا ہے, اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. پیغمبر نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ النور, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اور وہی حضرت فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد, ہم اور علی ایک نور سے ہیں. اور اس طرح کی روایات ہیں کہ اور پھر پنجتن کا نور اور پھر چہردہ معصومین سب کا نور, اور پھر بعض روایات میں ان کے چاہنے والوں کا نور, وہ اپنی جگہ. تو اب یہ خلق تو ہوئے سب سے پہلے, آئے سب سے بعد میں. جناب فاطمہ زہرا کے لیے کیا اہتمام کیا گیا, میرا موضوع وہ ہے. بقیہ سے ہم سے بحث نہیں, ذرا سا اشارہ ابھی اس زیارت کے ذیل میں کریں گے. دیکھیے ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ابھی ہم آئے تو چلے گئے یہاں گھر پر ان کے ریاض صاحب کے, تو مٹر کی پھلی بھی تھی اور انڈے بھی تھے اور وہ کیا کہتے ہیں پھیپھڑا بھی تھا اور گوشت آلو بھی تھا, کلیجی بھی تھی. ہم نے چپ چاپ بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ کہاں سے آیا ہے, کس نے کاٹا ہے, واقعی حلال ڈھنگ سے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, اپنے کھیت کی مٹر ہے, غصبی کھیت کی ہے, چوری کی ہے, ڈاکے کی ہے, جھٹکے کی ہے, ہم سے اس سے کوئی مطلب. ہمارے سامنے ایک مومن نے پیش کیا, ہم نے یہی ہم سب لوگ کرتے ہیں. اب واقعاً وہ مٹر پاک تھی کہ نہیں تھی ہم کو نہیں معلوم, واقعاً وہ گوشت حلال تھا نہیں تھا ہم کو نہیں معلوم, واقعاً وہ جو چائے میں دودھ پڑا تھا وہ پاک تھا کہ نہیں پاک. لیکن چونکہ ایک مومن کے ہاتھ سے ملا ہم نے اس کو, حقیقت کیا ہے اس غذا کی ہم کو پتا, لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جو غذائیں آتی تھیں کیا ہماری طرح سے ان کو بھی غذاؤں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا؟ سوال یہاں ہے. ان کو سب پتا ہے کہ یہ غذا کہاں سے آئی ہے. تو جب پتا ہے تو کیا کوئی بھی غیر حلال چیز نبی کے دہن مبارک میں جا سکتی ہے نا؟ اسی لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں, نبی پاک, جس کی زندگی میں نجس یا غیر حلال غذا کا تصور نہیں ہو سکتا ہے نا, ممکن نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کیسا اہتمام ہے, اس نبی کو حکم ہوا گھر چھوڑ دیجئے, صلوات در سنیے, اس نبی کو حکم ہوا گھر چھوڑ دیجئے. 40 دن آ کے رہے جناب ابو طالب کے یہاں, چچی کے یہاں. کبھی کبھی چچیاں بھی اس طرح ہوتی ہیں جو ماں سے کم نہیں ہوتی. تو آ گئے جناب ابو طالب کے یہاں 40 دن. کہلوا دیا خدیجہ ہم اپنے خود سے نہیں, کچھ ہے ہمارے لیے حکم ہے خدا کا, ہم نہیں آ سکتے, آپ ٹینشن مت لیجئے. حکم ہوتا ہے روزہ رکھیے 40 دن, جو نبی پاک ہے روزہ رکھیے 40 دن, دنیا کی غذا استعمال نہیں ہوگی چاہے جتنا حلال اور پاک ہو. افطاری ہم بھیجیں گے. 39 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. روزہ رکھتے تھے, افطار ادھر سے آتی تھی. 40واں دن آیا. اچھا اکثر یہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سمجھا, حضرت کا عالم یہ تھا کہ جب کچھ نوش فرماتے تھے تو مولا سے کہتے تھے علی دروازہ کھول دو, کہ کوئی آنے جانے والا ہو, کوئی بیچارہ وہ تو آ کے شامل ہو جائے. یہ اخلاق تھا رسول اللہ کا. مگر اس دن جبریل نے کہا صاحب
آج اخلاق نہیں چلے گا. اس غذا میں آج آپ کے علاوہ کوئی داخل، حتی علی، کوئی اس میں جتنا کھا سکیے اتنا نوش فرمائیے، اور جو بچ جائے گا وہ ہم واپس لے جائیں گے. اس غذا کو کوئی نوش بولیے نہیں کر سکتا. جو نبی پاک ہے، جس کے یہاں تصور نہیں ہے کسی جو ہے غیر معقول غذا کا، اس کو 40 دن دنیا کی غذا سے دور رکھا گیا، جنت کی غذائیں کھلائی گئیں، اس کے بعد اب بلایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کیوں بلایا گیا؟ لنریہ من آیاتنا. خیر گئے وہاں، ہم کو معراج سے بحث نہیں ہے، ہم کو تو اپنی بات سے مطلب ہے. جنت میں بھی تشریف لے گئے، جہنم کو بھی دیکھا، کوثر پر بھی گئے. اچھا اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آ جائے تو جتنی جس کی اوقات ہے وہ بیچارہ خاطرداری تو کرتے ہے. حالانکہ روایت سن لیجئے، بیچ بیچ میں اپنا کام بھی کرتے رہیں گے. روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے یہاں آ جائے اتفاقاً تو ٹینشن مت لو، کھڑکی سے 100 روپیہ دے کے مت بھیجو جاؤ سلمان نگر سے کچھ لے آؤ جلدی سے یار کچھ آئے نہیں. دین کہتا ہے کوئی ٹینشن مت لو، جو ہے وہ سامنے رکھ دو. اور اگر بعد میں وسیع حسن کو یار بتاؤ خالی چائے، تو سمجھ جانا وسیع حسن کو حدیث پتہ ہی نہیں تھی. صلوات ورنہ کئی بیان کرتے ہے نا. لیکن اگر کسی کو تم نے مدعو کیا ہے تب روایت کہتی تو کلف اللہ، تو اپنی اوقات کے حساب سے تھوڑا ڈھنگ کا انتظام کرو. یہ روایت ہے. تو ابھی میں نے آپ کو سنایا تو صاحب کہا مٹریو رہی تو انڈو رہا، تو آدمی اپنے حساب سے انتظام کرتا ہے. حبیب کو بلایا ہے اللہ نے، کچھ کھائے پیے کا انتظام ہے نا، ہونا چاہیے نا. تو کیا ملا؟ روایت کہتی ہے جبرائیل نے لا کے 1 عدد سیب دیا گیا. روایات مختلف ہے، کھجور کا بھی لفظ ہے، انگور کا بھی، مشہور سیب کا ہے. سیب دیا، سیب کو چاک کیا گیا، اس میں سے ایک نور چمکا. اور یہ جبریل، یہ کس کا نور ہے؟ جبریل نے کہا یہ نور اس کا ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ ہے. فاطمہ کیوں؟ فاطم کے معنی ہوتے ہیں رکاوٹ کے. تو ان کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں پر روک لگی ہے جہنم میں جانے کی. فوتمو شیعتہا من النار، ان کے چاہنے والوں پر روک ہے، بینڈ لگا ہے کہ کوئی جہنم میں جا سکتا، ان کا چاہنے والا. آسمان پر منصورہ، منصورہ مانے وسیع حسن صاحب پھنس گئے، چلے گئے جیل. اب کیا ہو، یہاں دوڑے وہاں دوڑے. کچھ ایک بیچارہ وکیل تھا مومن شیعہ، اس نے کہا یار اس کے کوئی آگے پیچھے نہیں لاؤ، بلا فیس اس کے. وہ دوڑ گئے بیچارے، 10-15 دن دوڑ بھاگ کے چھوڑا کے لے آئے. تو وکیل صاحب کیا کہلائیں گے؟ ناصر. انہوں نے مدد کی ہماری. ہم کیا کہلائیں گے؟ منصور، ہماری مدد کی گئی. لیکن اگر وہ وکیل صاحب مرد کے بجائے عورت ہو تو تب ناصر نہیں کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ ناصرہ. جس کی مدد کی گئی وہ مرد کے بجائے عورت ہو تو کیا کہلائے گا؟ منصورہ. تو منصورہ کا مطلب کیا ہوا؟ وہ عورت جس کی نصرت کی گئی ہو. یہ جبریل یہ کس کا نور ہے؟ اس کا جس کا نام زمین پر فاطمہ، آسمان پر منصورہ. کا منصورہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں کے سلسلے میں اللہ ان کی نصرت کرے گا آخرت میں. ابھی وہ بات آئے گی صلوات کیسی نصرت ہوگی. ہو گئی بات نا. اس طرح سے نور فاطمہ صلوات اللہ علیہا بہشت سے صلب پیغمبر میں منتقل ہوا. اس کو یہی چھوڑ دیجئے. اب آئیے، آپ جو زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں
اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخ، اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سب سے پہلے ان کو خلق کیا گیا، آئے سب سے آخر میں، تھے کہاں؟ تو پہلے کی بات نہیں۔ اب جب آدم علیہ السلام کی خلقت ہو گئی تو جو روایات کہتی ہیں یہ نور ان کے صلب میں رکھا گیا، پیشانی سے چمکا۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی ہے کہ جو سجدے وجدے کا تھا نا، وہ چکر انہی انوار کا تھا، صلوات، لیکن ابھی بہت تحقیق نہیں ہو پائی ہے، اس پر بات نہیں کر پاؤں گا میں۔ تو اب یہ نور صلب آدم میں، نور نہیں انوار، امیر المومنین کا بھی اور رسول اللہ کا بھی اور بقیہ اماموں کا، چلتا رہا نور، چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور پہنچا صلب ابراہیم میں سلام اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دیے دو بیٹے، ایک کا نام اسماعیل، ایک کا نام اسحاق۔ نبوت جناب ابراہیم کے بعد چلی گئی اسحاق کی لائن میں، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، اور پھر وہاں سے شروع ہوا سلسلہ بنی اسرائیل کا۔ تو نبوت ادھر چلی گئی، اسماعیل کی نسل میں نبوت نہیں رہی، آخر میں ڈائریکٹ اکیلے رسول اللہ آئے ہیں، مگر نور ان کا اسحاق کی طرف جانے کے بجائے کدھر آیا؟ جناب اسماعیل کی طرف۔ اب اسماعیل سے لے کے اور ابو طالب اور عبداللہ تک بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے، مگر یہ نور چلتا رہا عبد المطلب تک ایک ساتھ، بعد میں تقسیم ہوا، نصف نور منتقل ہوا عبداللہ کے صلب میں، نصف نور منتقل ہوا جناب ابو طالب کے صلب میں۔ عبداللہ کے ذریعے اس دنیا میں رسول اللہ آئے، حضرت ابو طالب کے ذریعے اس دنیا میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ آئے۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، اسی بات کی گواہی ہے کہ عبد المطلب سے لے کے آدم تک یہ جہاں جہاں نور آیا ہے وہ سب صلبیں کیا تھی؟ پاک تھی۔ تو ایک جملہ کہیں، یہ زیارت وارثہ خالی ابو طالب نہیں، پورے سلسلے کے ایمان کا اعلان کر، صلوات بر محمد پورے سلسلے کے ایمان اور طہارت کا اعلان ہے۔ خوب یہاں تک آ گیا، اب پھر واپس چلیے۔ تو رسول اللہ یا امیر المؤمنین یا بقیہ 11 امام جو اس دنیا میں آئے، تو آدم سے لے کے ابو طالب تک، جناب عبداللہ تک، انبیاء، صلحاء، متقی، پرہیزگار، پاک لوگ۔ یہاں مجلس تھی، سمجھے آپ؟ صاحب وہ 6 مہینہ پہلے ریاض بھائی نے وعدہ لے لیا، اب صاحب بڑے اس سے آئے اور کھودا پہاڑ، مجلس ٹائم ٹائم فش، تب وسیع اصل میں کوئی نہیں کہے گا، خالی منہ گھما کے چلا جائے گا۔ ان کو پکڑے گا، کیا ہے یار ریاض، تمہیں کیوں ملتا ہی رہا ہے؟ بتاؤ 50 بیر کی جگہ مردیا، خراب کس نے پڑھا؟ ذاکر نے، وسیع اصل نے۔ غریبان کس کا پکڑا جا رہا ہے؟ ذریعے کا، جو سبب بنا یہاں آنے کا۔ اگر الٹا ہو جائے کیا، حالانکہ مثال ہے، سمجھے آپ، اللہ بہت سخت اس پر ناراض ہوتا ہے اگر کوئی ایٹھن اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ زمان ہمارے بچے سن لیں، ما تواضع احد الا رفعہ اللہ، کسی نے بھی خاکساری نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلندی عطا کی۔ اگر بلند ہونا چاہتے ہو اپنے کو زمین پہ گراؤ، خدا اٹھائے گا۔ ای پھینک کے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ جس دن میں کیا تو شیطان بن جاؤ گے، کچھ بچے گا نہیں۔ صلوات بر محمد بھائی۔ لیکن اب مثال کے طور پر مجبور، چلیے اپنا نام ہٹا دیں، جھنجھٹیں ختم ہو جائے۔ تو کہنے لگے یار اب کی برسی تو گڑبڑائی گئی، تو محسن صاحب آپ ہی پڑھ لیں۔ صحیح نقل کیا کہ نہیں کیا؟ ہم نہیں کیا۔ ارے محسن بھائی آپ ہی پڑھ لیں، ارے انہیں بلائے وہ تو خراب کہی دیا۔ اب صاحب محسن صاحب کی مجلس کیا علمی اور کیا وہ ہوتا ہے۔ اب جو آدمی ہے ان سے نہیں مطلب ہے، جا کے ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ ریاض بھائی، بڑی نئی مجلس، بڑی شاندار۔ ریاض سے کیا مطلب؟ محنت کیا انہوں نے، رات بھر جگ کے تیاری کی انہوں نے، اور واہ واہی وہ لوٹ رہے ہیں۔ مطلب جو ذریعہ بنتا ہے
ہے نا، وہ کالر ٹائٹ کر سکتا ہے. تو لوگ بلائے سکت رہے ہو محسن صاحب کا، ہماری وجہ سے اتنا بڑھیا ذاکر مل گیا. ٹائٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو یہ آدم سے لے کے عبداللہ تک جتنے لوگ ذریعہ بنے ہیں کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سید الانبیاء ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی علی کے جیسا نہیں ہے، حسین اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر بابو اتنا بڑھیا پیغمبر ہماری وجہ سے ملا ہے. آپ غور کر رہے نہیں کر رہے؟ اتنا بڑھیا امام ہماری تو چاہے نبی ہو یا علی یا بقیہ امام، جتنا سلسلہ ہے آدم تک سب احسان جتا سکتے ہیں. ہم ذریعہ بنے، ہم وسیلہ بنے، سب کے لیے احسان جتایا جا سکتا ہے، لیکن فاطمہ کا نور سیدھے بہشت سے صلب پیغمبر میں نہ کسی نبی کا احسان ہے نہ کسی ولی کا احسان ہے. صلوات در محمد تو اس طریقے سے سیدھے بغیر کسی وسیلے کے بہشت سے صلب پیغمبر میں بی بی کا نور منتقل ہوا. اب یہاں سے میں آپ کو ایک تھوڑا لمبی حدیث ہے وہی سنا دیتا ہوں، اتنے میں 12 بج جائے گا. 12 بج جائے گا وہ والا نہیں کہ 12 بج جائے گا، ہو سکتا ہے بھائی خراب ہو جائے 12 بجو سکتا ہے وہی والا. صلوات پر محمد. ایک صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام صادق سلام اللہ علیہ کے، جن کا نام ہے مفضل ابن عمر رضوان اللہ علیہ. اور کتنا کلوز ہے امام سے، 1 منٹ ہی سن لیں تاکہ حدیث کا وزن معلوم ہو جائے. جب راوی کی عظمت معلوم ہوتی ہے نا تو حدیث کی عظمت بھی. تو مفضل ابن عمر ان کی آنکھ گڑبڑا گئی تھی، لاسٹ ایج میں اندھے ہو گئے. تو ایک دن آئے امام کی بارگاہ میں، تو اب کیا امام کی مسئلہ ہے، کہنے لگے اے مفضل. ہاں صاحب قریب آؤ. تو قریب آئے، ایسے ہتھوا امام نے پھیر دیا جیسے بٹن دبا ہوا ہے بلب چک سے جل جاتا ہے، ویسے ہی دونوں آنکھ روشن. ارے کا دیکھ رہا ہے؟ ہاں صاحب. سنو مفضل، اب جتنا دیکھو گے اتنے حساب دینا، اور چاہو تو جنت کی گارنٹی لے لیں. کہیں صاحب وہ کیسے؟ کہنے جیسے تھے ویسے پلٹا دیں پھر اندھے ہو جاؤ. تو مفضل ہمارے لوگ کی نہیں بیوقوف تھوڑا رہے کہ چند دن کی زندگی کے لیے ان کا مارا ان کا دابا دیکھا جائے گا مرنے کے بعد. وہ سمجھدار آدمی تھے. مفضل کہنے لگے اے صاحب یہ 2-4 سال تو کیسوں کٹ جائے، حساب دینا آسان کام. صلوات پڑھیے سنا دے بات. جگاڑ میں رہیے، عمل کا کوئی بھروسہ صحیح بات ہے کہ ہے نہیں، جگاڑ میں رہیے. بعض روایتوں میں جبریل کا لفظ بھی ہے. بہرحال فرشتہ کوئی کسی جزیرے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر پڑی ایک عابد پر، تو بڑا اچھا لگا اس کو. تو اللہ تو سب کا بھید دل کا جانتا ہے، تو خدا نے کہا کہ اچھا لگ رہا ہے، ہاں صاحب مل لو گے؟ ہاں صاحب کا جاؤ مل لو. گئے وہاں 1 دن رہے، ان کا 24 گھنٹہ دن چریا دیکھا. تو اللہ نے کہا کہ کیسا لگا بندہ ہمارا؟ کبھی کبھی اللہ بھی اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے. کیسا لگا بندہ ہمارا؟ تو فرشتہ کہنے لگا گجب کا ایسا کہ ان کا انجام بھی دیکھنا چاہو گے؟ نکتہ یہاں ہے. کہاں؟ وہ صاحب اس فرشتے کے آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، محشر نظر آنے لگا، حساب کتاب. تو اس فرشتے کا بھی حساب شروع ہوا. ٹھیک ہے، وہ عابد کا پاس ہو گئے، جنت کیا فرمان ہو گیا. اس زبان آدمی کو برباد کر دیتی ہے. زبان سمجھے آپ؟ کبھی کوئی چانس ملے 1 آدھ ہفتہ یہاں رہنا ہو تو یہ کل پہ پڑھیں
لیکن موقع ہی نہیں ہے. بھیا وسیع حسن زبان پہ اپنی قابو رکھو. اب تک جتنا کر چکے ہو اتنا ہی بہت ہے جھیلنے کے لیے. کم سے کم جب سے سدھر جائے آدمی. تو یہ پاس ہو گئے, ان کا حکم ہو گیا جنت کا. اچھے بھلے پاس ہو گئے جنتی, اٹھنے لگے, بھگ سے نکل گئے. الحمدللہ. چلو بھیا آج اپنی نماز روزہ کام تو آوا. بس اللہ نے کہا بلا 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 نے تو یہاں بیٹھو. کیا ہوا؟ نماز روزہ کام آ گیا. تب کہ جب نماز روزہ کام آ گیا, عبادت, تب دیکھو بھیا ان کا تب حساب ہے کرو. کرم الگ چیز ہے, عدالت الگ چیز ہے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے اس پر تو چلو پھر بیٹھو. اب صاحب رکھا گیا صاحب کا ایک ایک نعمت سے شروع کرو ان کا اعمال. پہلی نعمت کا انتخاب ہوا آنکھ. رکھو ایک طرف اور ان کی عبادتیں رکھو. اٹھاوا گوا ترازو اسے. تب یہ ہوا کہ کیوں بھیا ایک نعمت آنکھ کے برابر تو عبادت ہے ہی نہیں آپ کی. تو اب بقیہ عقل دی, زبان دیا, یہ دیا, وہ دیا, بیٹی دیا, بیٹا دیا, کھیت دیا, سب کچھ تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے نا. تو ایک آنکھ کے برابر تو کچھ لائے نہ ہو. تو اب تو معاملہ گڑبڑ ہے. حساب تو حساب. لے جاؤ ان کو جہنم. اچھا خاصا پاس آدمی ودلٹ ہو گیا. اب کرے تو کچھ کر تو سکتے نہیں. خاص آپ چلے, لیکن پھر وہی زبان نے بچا بھی لیا. جب چلنے لگے تو منہ سے اللہ میاں ٹھیک ہے تیرے یہاں عدالت ہے, جا رہے ہیں, مگر اللہ میاں ہم تمہیں ایسا نہ سمجھت رہے. اللہ میاں تمہیں ایسا نہ سمجھت رہے. تو اللہ نے کہا روکو. تب کیسا سمجھتے تھے کہ اللہ تجھ کو ارحم الراحمین سمجھتے تھے. تو اللہ نے کہا تو ایسے بات کرو نا, تو جس کو بھی نجات ہوگی رحم کی بنیاد پر ہوگی, عمل کی بنیاد پر بڑا مشکل ہے. صلوات بر محمد. تو ہم لوگ گدھا لوگ, بیوقوف لوگ, 4 دن کی زندگی کے لیے یہ کل دنیا ہے. مفضل چالاک آدمی کہنے یار 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کیسوں کٹ جائے, مگر وہاں والا معاملہ زیادہ گڑبڑ ہے. تو کہیں مولا حساب کی ہمت نہیں ہے, ہم جیسے تھے ویسے کہہ دیں, آپ گارنٹی چاہیے. آؤ حضرت نے ایسے ہاتھ پھیرا, پھر نابینا ہو گئے. اس آدمی سے روایت ہے, سمجھیا. اب سنیے آپ روایت. مفضل نے آگے کہا مولا کیف کان ولادت فاطمہ, مولا بی بی کی ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت نے فرمایا نعم. نعم مطلب ٹھیک بیٹھو, جب چھیڑے ہو تو سنو. نعم کا مطلب یہی ہو, نعم. فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے جناب خدیجہ سے شادی کر لی, ہجرتھا نسوۃ مکہ, سارے مکے کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا. نہ کوئی ملنے آتا تھا, نہ کوئی سلام کرتی تھی. باہر کبھی کوئی آ گیا نا, ان کے یہاں کوئی نہیں جا سکتا. اتنا بڑا ٹائٹ, سمجھ گئے, بائیکاٹ لگا ہوا تھا. اس کا چکر کیا تھا بائیکاٹ کا, وہ سن لو اپنے حساب سے سمجھا کے. صلوات بر محمد. وسیع حسن کے ایک کا لڑکا ہے اور 10 بیگھا کھیت ہے. مثلا 10 بیگھا نہ ہے, کہہ دیا نکل گیا. پھینکنے سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے, یہ سن لیجیے آپ. تو وسیع حسن کے ایک کا لڑکا ہے اور 50 بیگھا کھیت ہے. اب 50 کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ مثال ہے. تو 50 بیگھا کھیت ہے, ایک کا لڑکا ہے. بغل والا گاؤں جو ہے اس میں ادھیار ہیں, 200 بیگھا ان کے ہے اور ایک کا لڑکی ہے. خوب سمجھئے, گڑا ہے میں نے مثال کو خوب. تو اب وسیع حسن جو ہے وہ کہو گلو گاؤں, اگر یار 50 اپنا اور 200 بیگھا جو ہے وہ ان کا, اگر ہماری بیٹیوا بیاہوا میں ہو جاتا ہے ادھیار کی, ہاں تو 250 بیگھا. تب یہاں سے لے کے ڈگھیا تک ہمارے علاوہ کیوں ہائے نہ آئے. یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تقریباً صورتحال تھی اس وقت
جناب اچھا جو بھومہین ہو جے کو بسا نہ ہے وہ ہمت نہ کریے دھیار کے رشتہ دینے کا. جس کے 50 بیگھا ہوگا وہی ہوگا. وہی حال وہاں ہوا. جناب خدیجہ سے بڑا کیپٹل تو کسی کا تھا نہیں بزنس کا, تو چھوٹے موٹوں کی تو اوقات نہیں تھی, لیکن جن کا 1,00,000-2,00,000 کا بزنس تھا کہنے لگے یار اتنا اپنا, اگر خدیجہ سے میری شادی ہو جاتی تو اپنا اور خدیجہ والا ملائے کے پورے عرب میں میں رہوں. سمجھے آپ؟ تو اب کیسے کہ ڈائریکٹ تو کوئی بات کر نہیں سکتا, تو کہنے لگے ریاض بھائی تنی اپنے دلہن سے کہتا ہے جاگ بتیاؤتن. اب یہ کتاب کی بات نہیں لیکن عقلن ہے کہ ارے اگر ہو جائے نا تو سمجھ لے بھائی. صلوات ہوتا پرانے زمانے میں ہوتا نہیں تھا, یہ کرا دو بینموا کرا دے سمجھ لے بھائی. مثلا یوں اشارہ کر دیا, وہ بیچارہ سمجھے 100 روپیہ دے, بینامے کے بعد 1 روپیہ دے دیا. صلوات پر محمد. تو گئی ریاض کی بیوی صاحب منہ لٹکا کے لوٹ آئیں, نہیں بھیا ہم کو کرنا ہی نہیں ہے. اچھا ان کے بھی دماغ میں آیا کہ یار ہم تو, انہوں نے بھی کسی کو لگایا کہ یار محمد عباس ذرا اپنی بیوی بھیجو, تو وہ منہ لٹکا. اچھا اب سب کو یہ تھا کہ اگر ہم کرائے لے جائے تو کم سے کم 500 روپیہ مل ہی جائے ہے نا, مگر سب کا انکار ہو گیا. الٹا کیا ہوا کہ ادھر سے پیغام آ گیا رسول اللہ کی طرف, شادی ہو گئی. تو جتنے بچولیا لوگ تھی کھلے گا کہ نہیں کھلے گا, لیکن یہ پرانی بات ہے. اب صاحب جب اعلان رسالت ہو گیا تو ایک دشمنی یہ والی آ گئی, پہلے کی کسک تھی. اب غور کرنا 15 سال پرانی, کل ملا کر کے اتنا تگڑا بائیکاٹ. ابھی آگے روایت کا جملہ سناؤں گا, یہ تو میں اپنے کالپنک باتیں کہہ رہا ہوں. کل ملا کے اتنا تگڑا بائیکاٹ ہوا کہ کن لا يدخلن علیہا ولا یسلمن علیہا, نہ کوئی ملنے جاتی تھی نہ کوئی سلام کرتی تھی. اگر کوئی دکھن پٹی کبھی آ کے جانا چاہے تب واپس جاؤ. نتیجہ یہ ہوا ایک عورت پورے معاشرے میں تنہا ہو, اکیلی ہو, دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن کیا ہے خدیجہ, ابھی تو جب بعد میں یاد کریں تو کونوں ملا کہتے ہیں بڑھیا کہ کب تک یاد کریے. رسول اللہ نے کہا کہ تم کو کیا پتا خدیجہ کیا ہے. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا. یہاں روایت ہے کہ وَكَانَ هَمُّهَا وَجَزْعُهَا حَذَرًا عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. اپنا کوئی ٹینشن نہیں, سارا ٹینشن کس کا تھا؟ رسول اللہ کا. إِلَىٰ أَنْ حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ یا فَلَمَّا حَمَلَتْ بِفَاطِمَةٍ. جب اب اس کو جوڑیے وہاں سے بہشت والے سے, جب نور فاطمہ صلب پیغمبر سے رحم خدیجہ میں منتقل ہو گیا. اب یہاں سے چلیے. کانت تحدثها من بطنها وتصبرها. جناب فاطمہ ماں کے شکم سے ماں سے بات کرتی تھی. وتصبرها, یہ بائیکاٹ تھا نا, ماں کو صبر کی تلقین کرتی تھی. یہ سلسلہ چلتا رہا. ابھی آپ فیض آباد جائیے اور کھٹکھٹائیے, لڑکا دروازہ کھول دے, کمرے میں آئیے, کوئی نہیں ہے, اور میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کنٹوپ پہنے, جی جی انشاءاللہ, نہیں نہیں آپ گھبرائیے, میں آ جاؤں گا, 10:30 بجے پہنچ جاؤں گا. تو کوئی بھی مجھ کو نہیں کہے کہ ارے یہ اکیلے ہیں کیا بڑبڑا رہے ہیں, کوئی نہیں کہے. سب کو پتا ہے کہ موبائل جیب میں ہے, بلوٹوتھ کان میں ہے, جاڑے کی وجہ سے مفلر ہے, کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوگا. لیکن آج سے 1400 سال پہلے اگر کوئی کمرے میں اکیلے بتیائے رہا ہو, کوئی نہیں, تو تعجب. ایک دن صاحب ماں بیٹی بات کر رہی تھی, تب تک رسول اللہ آ گئے. دیکھا جو ہے وہ خدیجہ کسی سے بات کر رہی ہیں, تو فرمایا من تحدثین یا خدیجہ, کس سے بات کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین الذی فی بطنی, وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے. فرمایا ھذا جبرائیل, اب وہی تازہ تازہ, بعض میں ہے یبشرنی, بعض میں ہے یخبرنی.
جبرائیل مجھ کو بشارت دے کے گئے ہیں انہا انسا، یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ وَأَنَّهَا النَّسْلَةُ الطَّاهِرَةُ الْمَيْمُونَةُ، اور اس کی نسل پاک ہے، مبارک ہے۔ وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ نَسْلِي مِنْهَا، اور ان قریب خدا میری نسل کو اسی کے ذریعے چلائے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَهُ فِي أَرْضِهِ بَعْدَ انقضاء وحیہ، اور اسی کے بچوں کو اللہ زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا وحی کے سلسلہ رکنے کے بعد۔ کل سنا کے رسول اللہ چلے گئے۔ وَكَانَتْ خَدِیجَةُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فِي ذَلِكَ الْحَالِ، یہ سلسلہ چلتا إِلَىٰ أَنْ حَضَرَتْ وِلَادَتَهَا، یہاں تک کہ بی بی کی ولادت کا وقت آ گیا۔ فوجہت إِلَىٰ نِسَاءِ قُرَیش وبنی ہاشم، جناب خدیجہ نے بھیجا بنی ہاشم کے عورتوں کی طرف۔ زیادہ تر پریشانی خاندان والوں سے آتی ہے، آ جاؤ پیدائش کا وقت ہے، جو عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہمارا ساتھ دو۔ فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهَا، اب دیکھیے دشمنی کہاں تک پہنچی ہے۔ ان سبوں نے پیغام کہلایا، أَنْتِ عَصَيْتَنَا وَلَمْ تَقْبَلِي قَوْلَنَا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں، ہماری نافرمانی کی۔ وَتَزَوَّجْتِ، کون سی بات نہیں مانی؟ آگے سب وضاحت ہے۔ وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا یتیم ابی طالب فقیرا لا مال لہ، اور ہماری بات نہ مان کے ابو طالب کے یتیم محمد سے شادی کر لی جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ فلسنا نجی، جاؤ ہم لوگ نہیں آئیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا ماسٹر صاحب؟ جوان کیے ہو بھوگو، ہماری تو سنا نہیں تم نے۔ ایک جملہ کہیں، کیا کہا ان عورت؟ رسول اللہ کے ابا کا کیا نام ہے؟ عبداللہ نا، تو عورتوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ وَتَزَوَّجْتِ مُحَمَّدًا، یتیم عبداللہ نا، لیکن کیا کہا؟ تزوجت محمدً یتیم ابی طالب۔ اتنا پیار دیا ہے بھتیجے کو کہ لوگ باپ کی جگہ ابو طالب کا نام لے رہے ہیں۔ صلوات بر محمد فاغتمت بذلك خدیجہ۔ یہ جب جواب آیا تو جناب خدیجہ کو ٹینشن ہوا کہ بھائی کوئی تو ہو کہ کم از کم بچے کو ہاتھ میں لے لے۔ اب کیا کریں؟ عجب پھینکنے میں ایک سے ایک لوگ ہیں۔ کہنے لگے کہ وہاں گئے تو وہ تھمس اپ آیا اور یہ آیا اور وہ آیا، اور اتنی بڑی بڑی دسیری، یاد ہے انہی کے گاؤں کی بات۔ تو ایک صاحب کہنے لگے بھیا کل ٹھیک ہے، تنی دسیریاں چھوٹی کا ہے۔ تو ایک سے ایک پھینکنے والے ہوتے ہیں، لیکن کتنا پھینکنے والا ہوئے، دروازہ بند ہو، کوئی کھٹکھٹائے نہ، اندر سے کوئی کھولے نہ، آپ کی چارپائی کے پاس 4 آدمی کھڑے ہو جائیں، بولیے کیا حالت ہوگی؟ یہی ہوا وہاں۔ ابھی تو یہ ٹینشن ہے کوئی ہے نہیں، نہ کسی نے کھٹکھٹایا نہ کسی نے اندر سے کھولا۔ 4 عورتیں، سمرن طوال، گہوا کلر، لامبی لامبی، کأنہن نساء بنی ہاشم۔ اب آ کے خدیجہ کے سامنے چاروں کھڑی، کون ہے تم لوگ؟ کون ہوگا نا فطری؟ ان سبوں نے کہا لا تستوحشی یا خدیجہ، اے خدیجہ گھبراؤ مت، نحن اخواتک، ہم لوگ آپ کی بہنیں ہیں۔ مطلب جن پری بھوت نہیں ہیں، بہنیں ہیں۔ کیوں؟ کب جو ہے وہ اس نے جو بول رہی تھی اس نے تعارف کروایا، انا سارا، میں سارا ہوں۔ وَهَذِهِ آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ ہے، وہی رفیقتک فی الجن، یہ تو جنتوں میں آپ کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ وَهَذِهِ مریم ابن تو عمران، یہ مریم۔ وَهَذِهِ کلثوم اخت موسیٰ، یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہے۔ بَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْكِ لِنَلِي مِنْكِ مَا تَلِ النِّسَاء مِنَ النِّسَاء، اللہ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کا وہ ساتھ دے سکیں جو ایسے موقع پہ عورتیں ایک دوسرے کے کام آتی ہیں۔
ایک داہنے بیٹھ گئی، دوسری بائیں بیٹھ گئی، تیسری سامنے، چوتھی پیچھے۔ اب امام کا جملہ فوضعت فاطمہ طاہرۃ مطہرہ، پھر ان چار بہشتی عورتوں کے ہاتھوں جناب زہرا کا وجود مبارک اس کائنات میں آیا۔ اصل میں دقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گاؤں کو، اپنی زبان کو ہلکے میں لیتے ہیں، ورنہ ایسے ایسے جملے ہماری زبان میں ہے نا کہ بڑی بڑی جو ہے ادبی اس میں نہیں ہوگا۔ یہاں اتنا بڑھیا ایک جملہ چپک رہا ہے ہم لوگوں کی مثال کا، ہم میں کاہک مارے، آگے بولیے دولہ بھائی، تو لوگ گاؤں میں رہ کے یار تمہیں نہ یاد ہے، ہم میں کاہک مارے ہم تو رویاں رہے۔ ہو سکتا ہے ادھر نہ بولی جاتی ہم لوگ طرح۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہم تو خود ہی رونے کے چکر میں تھے، بلا وجہ ہم کو مارا ہے نا، تو ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ تم لوگ آؤ، بلا وجہ بائیکاٹ کیا۔ صلوات ابھی سمجھا رہا میں آپ کو۔ اچھا چلیے آپ دیہاتی نہ آئیے، قرآن کی ایک آیت بہت غضب کی یہاں چپک رہی ہے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ اپنے چکر میں ہے، اللہ اپنی تدبیر میں ہے، اللہ سے بڑھیا تدبیر کا۔ ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا کیوں تھا کہ جب پریشان ہوں گی، جھیلیں گی، کچھ نہیں ہوگا تب آ کے جھکیں گی، غلطی ہو گئی معاف کر دو، جوان کہو۔ یہ اپنے چکر میں ہے، اللہ اپنے اس میں ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تم لوگ آؤ۔ واللہ خیر الماکرین، تو اگر یہ ہے کہ نہیں چاہتے تو کیوں نہیں چاہتا اللہ؟ کہ یہ بتاؤ ولادت کس کی ہے؟ کہ فاطمہ کی؟ فاطمہ کون ہے؟ مرکز آیے تطہیر، نجس عورتوں کا ہاتھ لگ کیسے سکتا تھا؟ فلما سقطت علی الارض، جب وجود مبارک اس زمین پر آ گیا، اشرق منها النور، بی بی سے ایک نور ساطع ہوا، حتی دخل فی بیوتات مکہ، مکے کے ہر شہر میں نور پہنچا، خالی مکہ نہیں، ولم یبقى فی شرق الارض ولا غربها، نہ مشرق نہ مغرب، زمین کے کوئی جگہ بچی نہیں جہاں بی بی کا نور چمکا نہ ہو۔ اس کے بعد 10 عدد حوریں آئیں، معہن طست من الجنہ وابریق من الجنہ وماء من الکوثر، سب کے پاس لگن، لوٹا، لوٹے میں آب کوثر، فتناولتها التي كانت بین یدیہا، تو جو سامنے خاتون تھی اس نے بی بی کو آغوش میں لے لیا، وغسلتها بماء الکوثر، آب کوثر سے غسل دیا، ثم اخرجت خرقتین بیضاوتین، پھر 2 کپڑا نکالا سفید، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید، واطیب ریحا من المسک والعنبر، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار، فلفتها بواحد، ایک کو جسم مبارک پر لپیٹ دیا، پھر 2 کپڑا کیوں، وقنعتها بالثانیہ، دوسرے کا مقنع بنا دیا، تھوڑا سا لکھنؤ چلے گئی، ہاں بمبئی رہنے لگی، ارے ارنوں سے کھولیا کی بات الگ، اب یہاں ان کو جا کے سنا دیجئے، جو آئی ہیں سن رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو جا کے سنا دیجئے کہ تم یہ جو گھوم رہی ہو اور اپنے کو کنیز فاطمہ کہتی ہو، معلوم ہے فاطمہ کون ہیں؟ فاطمہ وہ ہیں جن کے پیدا ہوتے ہی جنت سے مقنع آیا ہے، یہ ہے نا مین چیز یہ، وَقَنَّعَتَهَا بِالثَّانِيَةِ، دوسرے کا مقنع بنا دیا، ثم استنطقتها، پھر ان سبوں نے کہا بولیے، پیدا ہوتے ہی کی بات ہے، کیا بولیے؟ ہم کہیں گے یہ کون سی بقراتی ہے بولیے، ابھی تو پیدا ہوئی ہے،
یہ بولیے کیا؟ تو عجب نہیں اور عجیب ہو تم لوگ، ہم سے کیا مطلب، بولے چاہے نہ بولے، ہم تو تمہارے چکر میں بلوائے رہے ہیں۔ عجیب ہے یہ سب آدمی بھی، جے کی خاطر چوریا کیا وہ ہے چوروا نہ ادھر، ہم سے کیا مطلب، بولے چاہے نہ بولے، ہم تو تمہارے لیے بلوا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم سے کیا مطلب بلوا رہی ہیں آپ؟ کہا آج نہیں بلوائیں گے، کل کو پھنس جاؤ گے تم لوگ۔ کیا کہ ان کے لیے ان کے بابا کی حدیث آنے والی ہے، لولا علی لما کان کفو لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ اب اگر آج یہ نہیں بولیں گی پھنس جاؤ گے، علی تو پیدا ہوتے ہی بولے، فاطمہ کہاں بولے۔ صلوات بر محمد ثم استنطقتها، پھر طلب نطق کیا، بولیے کچھ، فنطقت فاطمہ بالشہادتین، بی بی بول پڑی، کیا بولی؟ شہادتین، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو نہیں پڑھو تو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد زور سے یار، اشہد ان محمد، سب ایسے ہی پڑھتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے، وہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ۔ پہلا کلمہ تو جناب فاطمہ نے پڑھا ایسے جیسے انہوں نے پڑھا، لیکن دوسرا تیسرا ہم لوگوں کی طرح نہیں پڑھا، اور جیسے خود پڑھا ہے ویسے دنیا میں کوئی پڑھ نہیں سکتا۔ کیا پڑھا سنیے آپ، فنطقت فاطمہ بالشہادتین وقالت اشہد ان لا الہ الا اللہ، بول پڑی بی بی، فرمایا اشہد ان لا الہ، پہلا، لیکن دوسرا وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اور میرا باپ رسول خدا اور سید الانبیاء۔ ہے کوئی اس طرح کلمہ پڑھنے والا؟ تیسرا وان بالی سید الاوصیاء، اور میرا شوہر، صلوات بر محمد صلوات بر محمد تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی، ہم لوگوں کو جو حال ہے، بہت زیادہ آنا جانا، یہ وہ 10-20 سال جو ہے وہ الگ ہو گئے، تو اب دوست کو نہیں پہچان پاتا۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور یہ جو شوگر وگر والے ہمارے لوگ کے ساتھ تو اکثر ہو جاتا، سلام علیکم جی والے، اب ٹینشن یار، اب ہم کہہ دیں نہیں تو بیچارے تکلیف ہوگی، اب پوچھ لے کہ ہمارا نام کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ایک جگہ تھی، ایک صاحب جب بڑے اچھے روابط بھی ان کے ابا سے بھی اور لڑکوں سے بھی، تو ایک لڑکے کا فون آیا کہ ایسے ایسے رشتہ ہے، تنی بھائی آپ دیکھ لیتے، تو میں چلا گیا صاحب، وہاں تک چلا گیا، ان کے گھر تک چلا گیا، جانچ وانچ کے آیا، بات ختم ہو گئی، پھر نہیں ہوا، پھر کہیں اور ہو گئی، اتنے تعلقات تھے۔ اب وہ لڑکا ملا، ہم نے کہا بھیا آپ کون؟ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ سال بھر میں بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، 2 ہی سال میں بھول جاتے ہیں ہم لوگ، بہت تگڑی دوستی بچپنے کی ہے، 50 سال کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو جب بول چکی، ثم سلمت علیہن، پھر بی بی نے ان چاروں کو سلام کیا۔ سلام کرنا اتنا بڑا میٹر نہیں ہے، جب بول لی تو سلام بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ثم سلمت علیہن باسمہن، مین یہ ہے نام لے لے کے، اس کا مطلب ہم جانتے ہیں تم سارا ہو، ہم پہچانتے تم مریم ہو، ہے نا، تو بس اب ختم کر دی مجلس۔ جو بی بی پیدا ہوتے ہی، جناب مریم کو تو 500-600 سال ہوا ہے، لیکن سارا عورت بہت پرانی ہے نا، تو جو بی بی پیدا ہوتے ہی ہزاروں سال پہلے اس دنیا سے چلی جانے والی خواتین ان کو نام اور شکل کے ساتھ پہچان لیں، وہ فاطمہ کل کو میدان محشر میں اپنے چاہنے والوں کو نہ پہچان پائے۔ صلوات بر محمد وال، بس
کیسے پہچانیں گے؟ بس ایک روایت سن لیجئے اور تمام. یہ روایت ہے جناب جابر ابن عبداللہ نہیں، تو بڈھے آدمی تو خالی زندہ رہے پانچویں امام تک. ایک پانچویں امام کے اپنے ذاتی صحابی ہیں جابر جعفی. ایک دن کیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی جو ہے وہ روز دال کھاتے کھاتے کبھی کبھی مرغا کھانے کا دل چاہ جاتا ہے، یا روز تبلیغی مجلس سنتے سنتے تھوڑا سا فضائل والی سننے کا دل چاہ جاتا ہے. ویسے جابر بھائی تھے، آئے پانچویں امام کے پاس، پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث سنا دیجئے اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذالک، کہ آپ کے شیعوں سے بیان کریں جب شیعہ خوش ہو جائیں. مطلب مولا تنی نعرہ والی حدیث ہے، آج سنا دیجئے. 5 منٹ لگے گا. امام نے فرمایا بیٹھو. مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے میرے جد نے، ان سے رسول اللہ نے. پیغمبر نے فرمایا جب قیامت کا وقت ہوگا سارے انبیاء اور رسولوں کے لیے نور کا منبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا بولیے میرا منبر ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو. پھر میں وہ خطبہ دوں گا کسی نبی رسول نے آج تک سنا نہ ہوگا. پھر وصیوں کا منبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا میرے وصی علی کا منبر. اللہ کہے گا اخطب، خطبہ دو. ایسا خطبہ دیں گے علی آج تک کسی وصی نے سنا نہ ہوگا. پھر اولاد انبیاء کے لیے منبر رکھا جائے گا، جس میں سب سے اونچا میرے دونوں بیٹے وریحانتائی، میرے دونوں پھولوں کا. یہ سب جملے عام پبلک کے لیے کہیں تھوڑی استعمال ہوئے. اللہ کہے گا اخطبہ، تم لوگ خطبہ دو. ایسا خطبہ دیں گے آج تک کسی نے سنا نہ ہوگا. ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل، پھر چلانے والا چلائے گا، پکارنے والا کوئی اور نہیں، وہ جبرائیل ہوں گے. این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این ام کلثوم ام یحیی بن زکریا، کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، یہ بیویاں کھڑی ہو جائیں گی. جیسے ہی قیام فرمائیں گی، اب قدرت کا سوال یہاں سے 4-5 منٹ سن لیجیے. آواز آئے گی یا اہل الجمع لکرم اليوم، لمن الکرم اليوم. آج کرم کس کے اختیار میں ہے؟ کون بول پائے گا؟ ایک تو کوئی بڑا عالم آ جائے ہمارے لوگ کے سامنے تو ہم لوگ حضور کیا بتائیں، ہم لوگ ہکلانے لگتے ہیں. اللہ کے سامنے کیوں جواب دے لائق کہا ہے؟ فیقول محمد و علی والحسن والحسین، کوئی جواب نہیں دے پائے گا. رسول اللہ مولا امام حسن حسین جواب دیں گے للہ الواحد القہار. آج کرم بس خدا کے اختیار میں ہے. جیسے ہی کہیں گے بس اللہ کے، تو اللہ کہے گا یا اہل الجامع انی جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ. تو میں نے یہ کرم عطا کر دیا آج محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو. اور اتنے میں جبریل آئیں گے ناقہ لے کر کے، آواز لگائیں گے یا اہل الجامع تعتوا الرؤوس وغض الابصار. اے محشر والو، جھکاؤ گردن، بند کرو اپنی آنکھیں. فإن فاطمہ بنت محمد تسیر الی الجنہ. ناقے پر بٹھلایا جائے گا. بعض روایتوں میں دوسرے ڈھنگ سے 70,000 کی بھی روایت ہے. اس روایت میں 1,00,000 فرشتے آگے، 1,00,000 پیچھے، 1,00,000 دائیں، 1,00,000 بائیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ بی بی کو لے کے آئیں گے. جب دروازے جنت پر پہنچیں گی تلتفت، رک جائیں گے. آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی ما التفاتک، اے میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، کیوں رک گئی؟ ہم نے آپ کے لیے جنت کا حکم دے دیا ہے. اب جواب بس تمام. فرمائیں گے خدا میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں.
آواز قدرت آئے گی، حیثیت دیکھنا چاہتی ہو تو ارجعی وانظری، واپس جائیے محشر میں، جا کے خود چیک کیجئے، جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، پکڑیے ہاتھ لے جائیے بہشت میں۔ یہ جب میں نے روایت پڑھی نا تو مجھ کو اپنا بچپنا یاد آیا۔ سب تو گاؤں کے لوگ گیہوں کیسے رکھتے تھے پہلے، جب کوٹھی اوٹھی کا جگاڑ نہیں تھا تب کیسے رکھتے تھے؟ بورے میں، بھوسے میں ڈال دیا تو کبھی کبھی بلی جو ہے وہ کھپڑا کھسکا دیتی تھی، دیکھا ٹپکنے لگتا تھا، معلوم ہوگا صاحب تو سڑ رہا ہے، گھن رہا ہے، تو بورا نکالا جاتا۔ اب جس کے جتنا ہو 2 من 10 من 20 من پورا پھیلایا جائے گا، سکھایا جائے گا اور پچھورا جائے گا، ہے نا، اور پھر جو صحیح ہے اس کو بورا بند کر کے، تو جو گھنا ہوا ہے وہ کیا ہوتا تھا تو اپنا گھور اور میں پھینک دیتے تھے، یہی ہوتا تھا نا۔ جب ہم نے یہ روایت پڑھی تو ایک دم ہم کو اپنا بچپنا یاد ہے۔ تو یہ جو گیہوں پھینکا گیا ہے گھنا سڑا، اس میں کل گھنا ہے، کل سڑا ہے کا نہ، اچھے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جملہ اور مجلس روک کے اپنے بچوں سے ایک بات کہہ دیں، دوستی سمجھ بوجھ کے کرنا، گھنے سڑوں کے ساتھ زیادہ مت رہنا ورنہ پھینک اٹھو گے۔ صلوات، ہوش میں رہیے سب لوگ۔ تو جو سڑا گھنا ہے اس کو پھینک دیا گیا۔ تو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی محلے بھر کی مرغیاں، بختیار بھائی، وہ آ کر کے اپنے وہ پیر سے کھریار کے اچھا دانا، یہی مثال 5ویں امام کی ہے۔ یہ میری مثال نہیں، تو ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا۔ امام نے فرمایا کہ پھر آئیں گی محشر میں، اس کے بعد حضرت نے یہاں قسم کھائی، واللہ یا جابر، خدا کی قسم، جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چھانٹ لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو چن لیں۔ اب سب کو لے کے آئیں گی جنت کے دروازے پر۔ اللہ ان لوگوں کے دل میں ڈالے گا رکو، اور الٹا خود ہی پوچھے گا، یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے بارے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی ہے۔ تب یہ لوگ، پبلک کہے گی، خدا ہم اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا، دنیا میں تو ہماری کوئی اوقات تھی نہیں۔ اللہ کہے گا اگر ایسا ہے تو تم لوگ بھی واپس جاؤ اور جا کے چھانٹو، بس تمام ہو گئی۔ جس نے بھی من اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تم کو لباس دیا ہو۔ تو ایک جوڑا کپڑا بھی کسی کو دیجئے 500 روپے سے کم کا نہیں ہے، کہ کرتا پائجامہ پینٹ شرٹ دیجئے گا 1000 پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ کسی کو ڈھنگ کی جگہ کھانا کھلانے جائیے، 3 آدمی ہم لوگ تھے دلی میں، ایک صاحب لے گئے تو ایسے ہم نے دیکھا، جب وہ بل آیا ہوٹلوا کا، ایسے دیکھا 9000 کچھ روپے تھا 3 آدمی کا۔ تو ہم تو بھیا رکشہ چلاتے ہیں، 500 روپیہ کماتے ہیں، ہم کس کو کھانا کھلا پائیں گے؟ ہم اپنی اولاد کو تو کھلا پہنا پانا مشکل ہے۔ تو اس کا مطلب مولا جنت پیسے والوں کی ہے۔ کہا بھائی آگے تو سنو، کہے یہیں پر بگڑ گئے تم؟ جاؤ دیکھو، جس نے فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو، جس نے فاطمہ کی محبت میں تم کو لباس دیا ہو۔ اگلا جملہ، ومن سقاکم شربتن فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تم کو ایک گلاس پانی پلایا۔ یہیں سے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ جو 2 ربیع الاول کو جگہ جگہ آپ لوگ انتظام کرتے ہیں نا، پانی کا، کھانے کا، زائروں کا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا اجر اس کا ہے۔ بس ایک کام ہم کو کرنا ہے، دکھاوا نکل جائے، اللہ کے لیے کر دینا، تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت ہونے سے روکا ہو، پکڑو اس کا ہاتھ، لے جاؤ بہشت میں۔ اب پھر امام نے قسم کھائی ہے،
خدا کی قسم جابر پھر عالم یہ ہوگا نا سوائے منافق کافر اور شاک کے کوئی بچے گا نہیں جس پہ فاطمہ کا کرم نہ ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہم کیا کہیں؟ ایسے لوگوں کو پاگل کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، بیوقوف کہا جائے، احمق کہا جائے کہ جس فاطمہ کے ذریعے عاقبت بچائی جا سکتی تھی، جس فاطمہ کے ذریعے جنت پائی جا سکتی تھی، جس فاطمہ کے ذریعے اپنا گناہ بخشوایا جا سکتا تھا، چند دن کے اقتدار کے لیے، چند دن کی دنیا کے لیے اس فاطمہ کے دروازے پر آگ، اس فاطمہ کے دروازے پہ لکڑی، اس کے بازو پہ کوڑا، اس کے شکم پہ تلوار کی مار، سب کے گھر میں بچے ہیں، سب کو اللہ نے اولاد دی ہے۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے بولیے؟ بڑھاپے کی ہے، لاٹھی لے کے چلنے کی عمر ہے 18 سال۔ سلمہ زوجہ ابو رافع کہتی ہیں 40 دن بستر پر رہی ہیں، 40 دن۔ دیکھیے ہم اور آپ تھوڑی تھوڑی اسی بات پہ بلبلا اٹھتے ہیں، لیکن عصمت کا صبر اتنا مختصر نہیں ہوتا۔ کتنا کیا گیا ہے، کتنا ستایا گیا ہے کہ آتی تھیں بابا کی قبر پہ بیٹھ جاتی تھی۔ سمجھے آپ کتنا ستایا گیا؟ مٹھی میں رسول اللہ کے قبر کی خاک لیتی تھیں، سونگتی تھیں، کہتی تھیں بابا جس نے آپ کے قبر کی خاک سونگ لی بابا اس کو پھر کوئی خوشبو سونگنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اور پھر وہیں کہتی تھے بابا اتنا ستایا گیا مجھ کو نا کہ اگر دنوں کو ستایا جاتا تو دن اپنا اجالا کھو دیتے۔ صبت علی مصائب لو انہا، یہی نہیں ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آیا کہ کل رسول اللہ کے بعد زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہیں، 3 مہینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں جناب امام حسن و حسین آئے، اسماء اماں کہاں ہیں؟ وصیت تو جانتے ہیں آپ نا، ابھی تو اس مجلس سے ختم ہوئی ہیں، لا کے کھانا سامنے رکھ دیا اس لیے کہ ان کو وصیت پر عمل کرنا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں، اسماء ہاں اماں کہاں؟ کھا لو بتاتی ہوں نا، کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہوں؟ بتاتی کیوں نہیں ہے؟ اسماء کہنے لگی کہ صحیح سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں کہ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن علیہ السلام نے ماں کے جسم پہ گرا دیا، پتہ نہیں امام حسین کو کتنی محبت تھی۔ سنیں گے آپ، مرحوم مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائتی آئے، ماں کے پیروں کو تلووں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے۔ ماشاءاللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، آرام آرام سے۔ اور یہ بستی تو میں جانتا ہوں، میرا بچپنا گزرا ہے، یہ بستی تو ایسے عاشقوں کی بستی ہے رنو، جہاں لوگ رونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اطمینان سے پڑھتا ہوں دھیرے دھیرے 2-4 منٹ۔ اسماء نے سمجھایا اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ یہ واقعہ ہے دن کا، جو روایت جس اعتبار سے میں نقل کر رہا ہوں یہ ظہر کے آس پاس کے، ایسے ہی کچھ ٹائم رہا ہوگا یا اس کے کچھ دیر بعد۔ جاؤ بابا کو اطلاع دے دو۔ امام حسن حسین آئے مسجد، امام مسجد میں تھے، بولیے کچھ بتانے کی ضرورت ہے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ خالی باپ کو دیکھ کے اتنے تو کہہ پائے تھے، بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا اتنے ہی تو کہہ پائے تھے۔
کہ روایت کہتی ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے مسجد، غش آ گیا مولا۔ اصحاب موجود تھے، ہوش میں لایا گیا، گھر آئے۔ وصیت کیا ہے؟ یہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اگر مسجد میں 2-4 آدمی بھی رہے ہوں گے تو یہ بات چھپائی جا سکتی ہے؟ تو اب یہ تو جنگل کے آگے ارے فاطمہ کا انتقال، کوئی اپنے گھر نہیں رکے گا، ہے نا، چاہے جو۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا آس پاس اغل بغل میں پورا بھیڑ لگی ہے بھائی، اب کیا ہو؟ وصیت یہ ہے کہ یہ لوگ شریک نہ ہو، اور اتنی بھیڑ کا کیا جائے؟ اب یہ تو نہیں پڑھ پایا میں ابھی کہ اندر کون کون تھا، لیکن روایت اتنا کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد گھر میں جو بھی میٹنگ ہوئی ہو، ابو ذر نکلے، سلمان نہیں تھے، اتنا پتا کہ سلمان نہیں تھے، وہ بھی آئے گی بات۔ ابو ذر نکلے اور ایسے ہی دیکھا مجمع کو کہ بھیا یہاں کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہونا ہے، کسی وجہ سے فاطمہ کے دفن میں تاخیر کی جا رہی ہے، لہذا آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیے۔ لوگ چلے گئے۔ اچھا وہ زمانہ وہ تھا لانٹین نہیں، پیٹرومیکس نہیں، تو دماغ میں کسی کے نہیں آئی کہ رات میں دفن ہو سکتی ہے، سب کے دماغ میں ہے کہ اب تو صبح ہونا ہے جو ہوگا۔ سب چلے گئے۔ کہتے ہیں جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو مولا نے خاص خاص کو بلوانا شروع کیا۔ آپ لوگوں کو سب کو تجربہ ہے، جس وقت روح نکلتی ہے اس وقت گھر والے بلبلاتے ہیں، روتے ہیں، تاپتے ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے تھک جاتے ہیں، ہے نا، چپ ہو جاتے ہیں۔ لیکن لاکھ تھک گئے ہوں، لاکھ چپ ہو گئے ہوں، جیسے کوئی اپنا دکھائی دیتا ہے۔ فطری بات ہے کہ نہیں؟ تو وہ سارا صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے مولا اکیلے بیٹھے تھے کہ اتنے میں رات کے اندھیرے میں تاریکی میں دیکھتے ہیں سلمان چلے آ رہے ہیں۔ بس جیسے سلمان کو دیکھا تڑپ کے کھڑے ہو گئے، دوڑ کے سلمان کو کلیجے سے لگایا۔ سلمان زہرا کو قتل کر دیا گیا، سلمان زہرا کو شہید کر دیا گیا۔ اے سلمان، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ کیا یاد آ رہا ہے مولا کو؟ سوچنے کا مقام یہاں ہے۔ سلمان جانتے ہو میں نے کیوں بلایا ہے؟ کہا جی مولا کیوں؟ کہا سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے؟ زہرا کی رخصتی یاد ہے؟ نبی کے گھر سے فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کے میرے گھر تک تم لائے تھے نا؟ اے سلمان اسی لیے بلایا، چلو فاطمہ کو ان کو آخری منزل تک پہنچا۔ جزاکم ربکم۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ اب روایت کہتی ہے مولا نے دیکھا بچوں کی طرف، ہلمو تزودوا من امکم، آؤ آخری بار امک دیکھ لو۔ ہلمو تزودوا من امکم۔ اور روایت کہتی ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بی بی نے ایک صیحہ کیا، بچوں کو آہستہ سے کلیجے سے لگا لیا۔ علی سلام اللہ علیہ مولا قسم کھا کے فرماتے ہیں جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بین کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ غسل دیا گیا، بس جلدی کئی سال ہوا تو ایک دن جمعرات گاؤں جاتے تھے اپنے شخولیہ،
شب جمعہ تھی اتفاق سے، تو ایک فون آیا کہ دریا پور سے گڈو کا کہہ رہے یار وسیع حسن سنا کہ ہم نے کیا ہوا، کہنے گڈو بیچارے کے انتقال ہو گیا سعودیہ میں۔ خیر صبح ہوئی تو گاؤں کی بات تھی، بھاگے بھاگے گئے۔ تو اب یہ تو معلوم ہے کہ سعودیہ سے لاش اتنی جلدی تو آنا نہیں ہے، تو اپنا تعزیت وازیت کر کے چلے گئے۔ 40 دن کے بعد وہاں سے پھر غلام نے فون کیا کہ کل جنازہ آ رہا ہے گڈو کا، تو چلے آنا نماز میت کے لیے۔ چلے گئے، وہاں نیم کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہیں تو ایمبولینس آئی اور تابوت توڑا گیا، غسل و کفن ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں اپنا۔ یہ ہوا کہ اب ایک مرتبہ ذرا اندر گھر میں بھیج دیں، تو ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، لاش اندر چلی گئی۔ کتنا دن ہوا مرے اس آدمی کو؟ 40 دن سے اوپر ہو گیا۔ ہم وہی نیم کے نیچے کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ جب جنازہ گھر سے نکلا ہے نا تو اتنا شور ہوا رونے کا کہ کوئی یہ تھوڑا کہہ سکتا ہے کہ اس آدمی کو مرے 40 دن ہو گیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ فوراً کلک ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ تھک جائے، دن وقت گزر جائے، جب جنازہ نکلنے لگتا ہے کوئی بچوں کو چیخنے سے روک، یہ فطرت ہے نا۔ ذرا سوچئے آپ، آدھی رات کا وقت ہے، فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے، زینب کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ حسن و حسین کو، ام کلثوم کو تڑپنا چاہیے کہ ہے نا؟ لیکن مجبوری کیا ہے؟ رات ہے، سناٹا ہے، ذرا سا آواز بڑھے گی کوئی سن لے گا، لوگ آ کے شریک ہو جائیں گے۔ اماں نہیں چاہتی۔ مطلب کچھ سمجھ میں آیا؟ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے۔ شاید یہی وجہ ہے بعض بزرگوں کا کہنا ہے جب آدھی رات کو بی بی کا جنازہ نکلنے لگا، پیچھے پیچھے حسن و حسین گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ۔ خالق کربلا میں پابندی نہیں تھی رونے کی۔ قبر کے پاس آ گئے بس 2-4 منٹ۔ بہت شرکت کی ہوگی آپ لوگوں نے جنازوں میں نا۔ ایک عورت کو دفنانے میں جناب کتنے آدمی لگیں گے محرم؟ 2 آدمی تو نیچے اتریں گے یا شاید 3، اور اوپر بھی ایک سرانے ایک پائتانے، بیچ میں کم از 3، ہاں تو 6 یا کم از کم 5 آدمی چاہیے، ہے نا؟ ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے کتنے آدمی؟ بولو 5 آدمی نا۔ اس آدھی رات کو میرا مولا کیا کرے؟ مگر سناؤں آپ کو، روایت کہتی ہے علی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ فاطمہ اتنا لاغر ہو گئی تھی، اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مولا نے اکیلے بچوں کی طرح لاش ہاتھ میں۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اللہ اللہ۔ اب مسئلہ ہے قبر میں اتارنے کا۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے میری نظر سے، لیکن بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ لگتا ہے رسول اللہ کو علی کی مشکل کا احساس تھا۔ قریب پہنچے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، نبی کے ہاتھوں کی شبیہ۔ لاؤ علی میری امانت واپس کر دو۔ قبر تیار ہو گئی۔ ابھی جو میں نے کہا کہ حالات یہ ہیں کہ گریہ نہیں کر سکتے، امام حسن حسین بھی، تو کیا مولا رو سکتے تھے؟ ہے نا؟ لیکن اب تو دفن کر چکے نا، تو اب تو کوئی ڈر ہے نہیں کون آ جائے گا کیا ہوگا۔ روایت کہتی ہے جب دفنا چکے مولا نے، جب دفنا چکے نا میرا مولا قبر پر بی بی کے بیٹھ گئے، رخ کیا رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف، کہنے لگے سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر۔ سب تو نہیں پڑھا جا سکتا، اشارہ آپ پر، میری طرف سے، آپ کی بیٹی کی طرف سے جو ابھی آپ کے پاس پہنچی ہیں، ابھی یہ بتائیں گی آپ کو کہ آپ کے بعد ہم لوگوں پر گزری کیا ہے۔ جو جملہ ہے نا، اس جملے کو دہرانے سے پہلے ایک آیت سن لیجئے آپ۔
قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان لوگوں کو امام بنایا ہے ان کے صبر کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام سے بڑا صابر۔ کہتے ہیں بیان کرتے کرتے اچانک میرے مولا فرماتے ہیں قَلَّ یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے پردہ۔ قَلَّ یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یا رسول اللہ علی سے برداشت نہیں۔ چچا دل کا نام تھا عباس، آئے بازو تھاما، پکڑا کے سمجھا بجھا کے لے گئے۔ عمار یاسر بجائے گھر جانے کے روایت کہتی مسجد میں آ گیا، بغلی میں تو مسجد ہے، وہاں جو بھی وقت تھا صبح ہونے میں پوری رات عبادت کرتے رہے۔ مولا کو گھر لایا گیا پکڑا کے، جب تھوڑا اجالا سا ہونے جھلپلا جس کو کہتے ہیں تو عمار مسجد سے نکلے تھے چلیں، تب تک خدا لعنت ایک آدمی مل گیا، کہتا عمار اچھا ہوا مل گئے تم، ہم بھی جا رہے تھے علی کی طرف، چلو آؤ چلیں دیکھیں بھائی دفن وفن کا کیا پروگرام ہے۔ تو عمار نے کہا ہو گئی رات تدفین، ہم تو تھے اس میں، اس کے بعد مسجد میں تھے۔ اب اس کو اتنا غصہ ہے، اب زور کا تماچا بیچارے عمار پر مارا۔ تو عمار نے کہا بھیا مجھ سے کیا مطلب، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بہرحال یہ لوگ آئے اور لوگ بھی آ گئے، علی یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، یہ 2-3 منٹ میں ختم کیا، علی یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم نماز پڑھتے ہیں شان سے جنازہ اٹھاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ مولا نے کہا بھیا ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہم نے جو کیا ہے وصیت کی بنیاد پر کیا ہے، ان کی اپنی جیسی وصیت ہم نے وہ کیا۔ کہا ٹھیک ہے آپ نے اپنا کام کیا، ہم لوگ اپنا کرنے جا رہے ہیں، بلاؤ بھائی کچھ عورتیں بلاؤ، چلو ہم جا رہے ہیں، کھدوائیں گے، لاش نکالیں گے، جنازے کی نماز پڑھیں گے، شان سے تابوت اٹھائیں گے۔ بس اتنا جیسے ہی کہا نا، مولا نے ڈالی دوش پہ ردا پیلی اور اٹھائی تلوار، کئی جنازے قبر کے بنا دیے تھی تشبیہ 40 کے قریب، وہاں کے جگہ پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے، ایک میں ہاتھ لگا کے دیکھ لو، ہاتھ لگا کے دیکھ لو ایک بھی قبر کو۔ تب تک ایک آدمی سامنے تھا، ارے یار کیا کر رہے ہو، کیا ہوا؟ کہ ہم نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، دوش پہ پیلی ردا ہو، ہاتھ میں ذوالفقار ہو، سامنے آنا مت۔ ڈر گئے لوگ، کہنے لگے ٹھیک ہے، اچھا یا علی ٹھیک ہے، آپ نے جو کیا ٹھیک ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ختم ہو گئے۔ ایک جملہ امام حسن کا ہے، بس ختم ہو گئے۔ امام حسین سے کہا تھا امام حسن نے لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، مگر حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تمہاری کربلا سے بڑھ کچھ کہیں پہنچے آپ، میں پہنچا دوں؟ مولا آپ تھے، کھڑے ہو گئے، آپ نے ہاتھ نہیں لگنے دیا، بی بی کی قبر نہیں کھودنے دی، لیکن کربلا میں 6 مہینے کا بچہ میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا۔ ان ظالموں نے نیزہ چبو کے بچے کی لاش۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد، بلکہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا ثواب مرحومہ بدر النساء بنت جواد حسین مرحوم اور مرحوم قیصر عباس ابن بندے حسن مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.